اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج کا مضمون فعل مضارع کو جازمہ بنانا، یہ ہے آج کا عنوان، فعل مضارع کو جازمہ بنانا۔ آپ کا علم میں ہے کہ جب ہم مضارع کی گردان کرتے ہیں تو اس میں 7 نون اعرابی آتے ہیں، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل، نفعل۔ اس میں 7 نون اعرابی آتے ہیں، 7 اعرابی نون آپ کہیں یا نون اعرابی آپ کہیں۔ جب مضارع کی گردان میں ہم ناصبہ بناتے ہیں، مفعولی حالت میں لے کے جاتے ہیں، تب بھی 7 نون اعرابی گر جاتے ہیں، اور جب ہم جازمہ بنائیں گے تو تب بھی وہ نون اعرابی اس کے ساتھ گر جائیں گے۔ یاد رکھیے، جب ہم نے اسم کی بحث پڑھی تھی تو اس وقت ہم نے فاعلی حالت اور مفعولی حالت تو پڑھ لی تھی، لیکن اضافی حالت جب ہم نے پڑھی تو ہم نے اسم کا استعمال پڑھا تھا، اور اسم کے استعمال میں ہم نے دیکھا مرکب جاری اور مرکب اضافی۔ مرکب جاری میں ہم نے دیکھا اس کے 2 جز تھے، اور مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا اس کے 2 جز تھے، مضاف اور مضاف الیہ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں صرف 2 طرح سے ممکن ہے، یا اس کے شروع میں حرف جار ہوگا یا اس کے شروع میں مضاف ہوگا۔ جہاں ہم کہتے ہیں کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی، اضافی، اسی طرح فعل کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی کی جگہ پر یہ جزمی کہلاتا ہے، جزم آتی ہے، اس کی علامت جزم ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ناصبہ حروف کے اعتبار سے ان، لن، اذن، کئی، حتی، انہوں نے مفعولی حالت میں فعل مضارع کو یہ لے کے گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اسم کی حالتیں دیکھیں، اسم میں بھی انا، انا، کانا، لیتا، لعل، لاکنا اسم کو ناصبہ تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مضارع کو جزمی حالت میں لے کے جانا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مضارع کو آپ استعمال میں لے کے آئیں گے، مضارع میں کسی فعل کو آپ استعمال میں لے کے جائیں گے تب اس کی علامت جزم ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے موٹر سائیکل کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، تو اب کام کی وجہ سے آپ کا اس سے تعلق بنا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ یوں سمجھے جیسے ہم نے مرکب جاری اور مرکب اضافی میں کسی کے ساتھ تعلق بنایا تھا۔ تو اس کے لیے حروف ہمارے پاس آتے ہیں لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ یہ 4 حروف آتے ہیں مضارع کو جزم دینے کے لیے، یعنی مضارع کو آپ استعمال میں لے کے آئیں گے۔ تو ان حروف کی اپنے بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ہر حرف کے اپنے معنی دیکھے تھے، اسی طرح ان کے بھی ہیں۔ لم جب بھی کسی مضارع کے ساتھ آئے گا تو وہ ماضی میں ترجمہ لے جائے گا۔ مثال کے طور پر ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ نے نہیں ڈرایا۔ ما فعل کا ترجمہ دے رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو جب آپ اس کے ساتھ لم لگاتے ہیں تو لم ینصر، اب یہ پیچھے جزم اس کی لم کی وجہ سے آئی ہے، مدد نہیں کی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ سورہ حجرات سے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، نہیں مدد کی۔ بس اس کے یہی معنی ہوں گے کہ جب آپ نے موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، آپ گئے ہیں لینے کے لیے، تو اس نے ٹھیک نہیں کی، تو جب آپ اس کے ساتھ لم لگائیے، ماضی میں ترجمہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا حرف ہم دیکھتے ہیں، جب آپ لما لگاتے ہیں، لما ینصر، اب دوسری بار گئے ہیں تو اسے ابھی تک نہیں کی۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی، ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں، ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، دوسری بار گئے ہیں تو اس نے ابھی تک کام نہیں کیا، تو آپ نے کام کی وجہ سے تعلق جوڑا، اور وہ کبھی اس نے کیا اور کبھی ابھی تک اس نے نہیں کیا۔ تو یہ مراد تھی دو حرفوں کے ساتھ اس کو جازمہ کرنے کی۔ لیکن تیسری بات جو آ رہی ہے لام امر، اس میں ہم دیکھتے ہیں حاضر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، مضارع میں حاضر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، تفعلوا، تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا۔ آپ حاضر کو حکم دے رہے ہیں، جو ابھی جا کے کام کرو۔ اب یہ واحد ہے اور یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے، جمع ہے۔ یہاں دیکھیے ایک دو قاعدے آپ کے سامنے آئیں گے حکم دینے کے اعتبار سے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور یہاں پھر حاضر کا صیغہ لے کے آئیں گے، تنصر، تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو، تنصرو، تو مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب پہلا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اس کا علامت مضارع کام پہ بھیج دیجیے، تو پھر یہ کیا ہوگا، اور علامت جو ہے وہ جزم آئے گی۔ اب یہ لفظ پڑھا نہیں جانا، اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے یہاں حمزۃ الوصل لگانا ہے، اور عین کلمے کی اگر پیش ہے تو نیچے اوپر پیش لگا دیجیے، انصر۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جا بھائی، جا کے یہ کام کرو، انصر، مدد کر۔ اس میں ایک بہت دلچسپ قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب فتح اور ضربہ آ رہا ہے تفتح، تو اس کا مضارع امر بنے گا افتح۔ دیکھیے یہ جو حمزہ آپ نے لگایا، افتح اور اضرب، اس میں قاعدہ یہی ہے۔ اب یہ حمزہ آپ نے لگایا تھا، یہاں حمزہ آپ نے پڑھنے کے لیے لگایا، چونکہ نون کے اوپر جزم آ گئی، یہ پڑھا نہیں جانا تھا۔ عین کلمے کی پیش تھی تو پیش لگا دی۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے ثلاثی مجرد میں فتح، یفتح، تفتح، افتح وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ضرب، یضرب، تضرب، اضرب۔ اگر عین کلمہ زبر اور زیر ہے تو جو حمزہ پڑھنے کے لیے آپ نے لگانا ہے اس کے نیچے آپ زیر لگا دیجیے۔ اب یہ ہوا آپ کا حمزۃ الوصل۔ اگر اس کے شروع میں کوئی لفظ یا حرف جڑ رہا ہے تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ جمع کے اعتبار سے ہیں۔ عبد یعبد، عبد یعبد، عین کلمہ پیش لے کے آیا تو دیکھیے یعبدون، جب آپ تعبدون کی جگہ یعبدون تعبدون لے کے آ رہے ہیں
تو اس کا علامت مضارع گرائیں گے تو یہ بھی رہ جائے گا یہ، اور نون رابع اس کا گرے گا تو ایک الف چھوڑ جائے گا، اور اعبدو، اب حمزہ لگائیے پڑھنے کے لیے تو یہ اعبدو، اور قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح یہی قاعدہ جب ہم لے کے آ رہے ہوتے ہیں داخلہ یدخلو تدخلون، تو اس میں بھی تا جو ہے علامت مضارع گرانے کے بعد نون رابع بھی گرے گا، اور پیچھے سے لفظ ملائیے تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم، دیکھیے سجدہ یسجدو، سجدہ یسجدو، تسجدی، تسجدینا، تسجدینا، امر بنائیے، تا امر کے لیے چلی جائے گی اور پیچھے رہ جائے گا، یہ رہ نون رابع اس کا گر جائے گا، اور یہ آپ جزم دیں سین کے اوپر اور جیم کے اوپر بھیج دیں اور دال کے نیچے زیر دیں، اور یہ جزم والی آ گئی۔ نون رابع اس کا گرا ہے، اسجدی، یہ بعد مونس کے لیے یا مریم اقنتی واسجدی ورکعی مع الراکعین، وہاں یہ نون رابع اے مریم سجدہ کر۔ تو اس اعتبار سے آج آپ کے سامنے میں نے فعل مضارع کو جازمہ بنانا بتایا ہے، اس کے لیے لم، لما، لام امر کی بات ہو رہی تھی حاضر کے سیغوں کے لیے، اور جب لائے نہیں آ رہا ہوتا ہے تو سارے سیغوں کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ لائے نہیں، دیکھیے ہم کہتے ہیں لام الف لا تنصر، اور یہ لام الف لا لائے نہیں اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے، یہ تنصر، لا تنصر، لیکن اس لام کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے شروع میں کوئی لفظ مل رہا ہے تو یہ جزم لے جائے گا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ لام جو ہے یہ لام امر کہلاتا ہے، مضارع کے سارے سیغوں کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن جب آپ امر حاضر بنا رہے ہوتے ہیں تو حاضر کے سیغوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بنانے کا علیحدہ سے قاعدہ ہے۔ تو یہ آج آپ کے سامنے میں نے فعل مضارع کو جازمہ بنانا بتایا، لم، لما، لام امر، لائے نہیں ان کے ساتھ آتا ہے، تو معنوی اور اعرابی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اور معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو معنی تبدیل ہو گئے، امر بن گیا، حکمیہ لام بن گیا، اور جب آپ یہ لگاتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قدمت لغد، تو دیکھیے نفس مونس ہے، اس لیے یہ صیغہ بھی تنظر لے کے آیا، اور چاہیے کہ ہر جان دیکھے جو اس نے آگے بھیجنا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے جب فاعل ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو تو فعل کا پہلا صیغہ لے کے آیا جاتا ہے جملہ فعلیہ میں، اور اگر فاعل ظاہر مونس ہو تو تب بھی مونس کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں مونس چونکہ مونس سمائی ہے، نفس مونس سمائی ہے، اس لیے فعل کا صیغہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نفس جو ہے مونس سمائی ہے، تو یہ دیکھیے لام امر اس کے ساتھ لگا، پیچھے جزم دے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔